تقوی پایا جاتا ہے، جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ جن کے پاس تقوی نہیں پایا جاتا ان کے پاس یہ کتاب تلاوت کے لیے تو رہ سکتی ہے مگر ہدایت کے لیے نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر کتاب سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو متقی ہونا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا کہ یہ کتاب ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں ان دو آیتوں کے ذیل میں اکثر کئی نکات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ایک گوشہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ھدی للناس یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں پہ متقی کہا کہیں پہ انسان کہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر ایک جگہ متقی کہہ دیا تو انسان کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر انسان کہہ دیا تو متقی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں کہا ھدی للناس، یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب تمام کے تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ آخر ان دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں بہانے بنانا، بہانہ سازی یہ انسانوں کا پرانا دستور رہا ہے کہ انسان جب کسی ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حکم پروردگار یہ ہے کہ جمعے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کیا جائے گا، تو وہ لوگ جمعے کو دیکھتے تھے کہ مچھلیاں پانی کی سطحوں پہ، اوپری سطحوں پہ چلی آئی ہیں، مگر ان کی مجبوری یہ تھی کہ نبی خدا کا حکم ہے کہ آج کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ جمعے کے روز ایک ایسا تالاب بناتے تھے جس کا راستہ جا کے ندی سے ملتا تھا، اور جب جمعے کے دن مچھلیاں پانی کی سطحوں پہ آ جایا کرتی تھی اور وہ پانی جب ان راستوں سے ہوتا ہوا تالاب تک پہنچتا تھا تو پھر مچھلیاں بھی تالاب میں جا کر گر جاتی تھی اور وہ نکل نہیں پاتی تھی۔ اب اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جمعہ کا دن گزار کے سنیچر کے دن جا کر جو مچھلیاں جمعے کو پھنسائی ہیں ان مچھلیوں کا شکار سنیچر کو جا کے کر لیتے تھے، یعنی انہیں اپنی گرفت میں لے لیتے تھے۔ تو اب اس کے بعد جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ بھائی جمعے کے دن منع کیا گیا ہے تو آپ کیوں، یہ حکم شریعت جناب موسیٰ میں تھا، تو آپ لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے جمعے کو شکار نہیں کیا ہے، ہم نے سنیچر کو کیا ہے، ہم نے شنبے کو یہ شکار کیا ہے۔ تو بہانے بنانا اور بہانے تلاش کرنا یہ انسانوں کی پرانی عادت ہے۔ اللہ انسانوں کا مزاج جانتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کا خالق ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ پروردگار ذرے ذرے کا خالق ہے، ایک ایک شے کی فطرت سے بھی آگاہ ہے اور ایک ایک شے کی حقیقت سے بھی آگاہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر دلوں کا حال نہ جانتا تو پروردگار عالم کبھی بھی نیک عمل کے ارادے پہ ثواب نہ لکھواتا، کبھی بھی پروردگار عالم نیک عمل کے ارادے پر ثواب نہ لکھواتا۔ آپ دیکھیں اگر ایک بندہ خدا صرف نماز کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب لکھو، جبکہ ابھی عمل انجام نہیں دیا ہے، ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں عمل خیر انجام دوں گا۔ بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ ثواب دے دیتا ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ ثواب دے دیتا ہے۔ اب یہیں سے میں مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، خدا کی رحمانیت کے نام سے آپ بتائیں جو اللہ صرف عمل خیر کے ارادے پہ اتنا ثواب دیتا ہو، وہ عمل کے انجام دینے پہ کتنا ثواب دیتا ہوگا؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ وہ اپنے بندوں کے دل کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتنے بڑے بہانے باز ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے پروردگار سے بات کرنے کا کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا، ہم نے تو وہ سمجھا تھا۔ اسی لیے اللہ نے ھدی للمتقین کے ساتھ ساتھ آگے جا کے وضاحت کر دی ھدی للناس، کہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو انسان ہیں متقین کوئی اور ہوں گے، ہم تو انسان ہیں پرہیزگار کوئی اور ہوں گے، ہم تو انسان ہیں وہ مومن کوئی اور ہوں گے، ان
کی بات ہو رہی ہے، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ ہم لوگ تو عام انسان ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ عمل کی بات آتی ہے تو یہی نہ ہوتا ہے ارے مولائے کائنات کہاں، امام حسن کہاں، امام حسین کہاں، بھلا ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو عمل انجام دیا وہ ہم انجام دے سکتے ہیں؟ بھائی ہوتا یہی ہے، کسی نے بڑی اچھی پوسٹ کی تھی اور اس نے یہی لکھا تھا کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو یہ افراد کہتے ہیں کہاں اہل بیت، کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں اہل بیت وہاں ہم۔ آخری مجلس ہے، آپ دانت بچا کے کیا کیجئے گا؟ جو بچیے اٹھا کے مجھے دے دیجئے، صلوات پڑھ دیں حضرت آل محمد پر۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ متقین کوئی اور ہوں گے، ہم تو انسان ہیں، اسی لیے اللہ نے وضاحت کر دی کہ دیکھو یہ نہ سوچنا کہ متقین الگ ہے انسان الگ ہے، بلکہ نگاہ قدرت میں انسان اسی کو کہا جاتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے۔ اگر تقویٰ نہیں پایا جاتا تو وہ انسانوں والا انسان ہو سکتا ہے، قرآن والا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں انسان ہونے کا معیار یہ دو آنکھیں نہیں ہے، یہ زبان کا چلنا نہیں ہے، یہ ہاتھ پیروں کا حرکت کرنا نہیں ہے، یہ سینوں میں دل کا دھڑکنا نہیں ہے، یہ انسان ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اگر بدن میں جان ہونے کا نام انسان ہوتا تو پھر چلنے والے چوپائے بھی انسان کہلاتے۔ اگر بدن میں جان رہنے کا نام انسان ہوتا، اگر دل کے دھڑکنے کا نام انسان ہوتا، اگر آنکھوں کے دیکھنے کا نام انسان ہوتا، اگر کانوں کے سننے کا نام انسان ہوتا، اگر پیروں کے چلنے کا نام انسان ہوتا، یا کھانے پینے کا نام انسان ہوتا، چلنے پھرنے کا نام انسان ہوتا، تو دنیا میں کوئی جانور نہیں تھا، سب کے سب انسان تھے۔ لیکن ہم نے ان جانداروں میں جو دو صنف دیکھی، ایک جانور کہلاتی ہے، ایک انسان کہلاتی ہے۔ ایک اشرف المخلوق ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، حالانکہ بڑا مشہور یہ جملہ ہے کسی عالم دین کا، غالباً مرجع تقلید ہے، مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اگر دنیا سے گزر گئے تو ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں یہ فٹ کر دیا گیا ہے، بیٹھا دیا گیا ہے کہ ہم اشرف المخلوق ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ہم اشرف المخلوق ہے، یعنی ہم سے بلند کوئی نہیں ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنا کے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اشرف المخلوق بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ایسا عمل انجام دو کہ زمانہ تمہارے اوپر رشک کرے، جیسے آدم مسجود ملائکہ بنائے گئے۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ دیکھو اگر انسان عقل کی پیروی کر رہا ہے تو ملائکہ سے بہتر، فرشتوں سے آگے، فرشتوں سے افضل، اور اگر خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے تو جانوروں سے بدتر۔ یہ ہے وہ مرحلہ جو اس عالم دین نے کہا اشرف المخلوق بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ملائکہ سے افضل بننا چاہتے ہیں یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتے ہیں، یہ دونوں اختیار ہمارے پاس ہے۔ عقل کی پیروی ملائکہ سے افضل بناتی ہے، خواہشات کا تعاقب جانوروں سے بدتر بناتا ہے۔ اگر انسان خواہش کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ جانور سے بدتر ہو جائے گا، اگر عقل کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ اب کائنات میں اگر تمام عقلوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک ذات وجود میں آتی ہے جسے زمانہ محمد عربی کہتا ہے، اولو ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا، یعنی نور پیغمبر کو خلق کیا۔ یعنی اگر نور محمد کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جائے تو وہ عقل کل کی شکل میں آئے گا۔ پیغمبر ہے عقل کل۔ حدیث کہتی ہے جو عقل کی پیروی کرے گا وہ ملائکہ سے افضل ہو جائے گا، اور عقل کے مقابلے میں آتی ہے خواہش۔ عقل کے ساتھ خواہش نہیں آ سکتی، عقل اور خواہش ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یا عقل ہے
یا خواہش ہے. اگر خواہش کے پیچھے جا رہے ہیں عقل چھوٹتی ہے، عقل کے پیچھے جا رہے ہیں خواہش چھوٹتی ہے. یہ دونوں چیزیں لا یجتمعان، یہ آگ اور پانی کی طرح ہے جو اکٹھا نہیں ہو سکتے، یہ ندی کے دو کنارے کی طرح ہے جو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ زمین و آسمان کی طرح ہے کہ جو آمنے سامنے تو رہ سکتے ہیں مگر کبھی مل نہیں سکتے ہیں. یا عقل ہے یا خواہش ہے. عقل کل ہے ہمارے نبی کی ذات، اور عقل کل نے اللہ کے نبی نے، عشق اول نے، علم اول نے، 1.25 کے مجمع میں ایک اعلان کیا، من کنت مولا. یہ عقل کل کا اعلان ہے. بھائی دیکھیں میں نے بہت جلدی تمہید چھوڑ دیا آپ کے سامنے، اور یاد رکھیے جس نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں اس نبی نے بھی کبھی ہاتھ اٹھایا نہیں ہے. اگر اٹھایا ہے تو دو ہی مقام پہ اٹھایا ہے، یا اللہ کی اذان میں ہاتھ اٹھایا ہے یا غدیر کے میدان میں ہاتھ اٹھایا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. عقل کل نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ پیغمبر کا اعلان ہے نا. تو نبی کی بات ماننا عقل کی پیروی ہے کہ نہیں؟ عقل کسی انسان کا نام تھوڑی ہے. جیسے مثلا گلزار نام ہے، عرفان نام ہے، احمد حسین نام ہے، عاشور بنارسی نام ہے، یہ نام ہے. ہم نے دیکھا بس میں جناب عاشور صاحب تشریف لائے، حالانکہ چلے گئے. ایک بار صلوات پڑھ دو حضرت آل محمد پر. کہ جب ہم صرف کسی کام کو رسماً انجام دیتے ہیں ہو جائے تو وہ کام بوریت بھی پیدا کرتا ہے اور بوجھل بھی لگتا ہے. لیکن جب کسی کام کو ہم شوق سے کرتے ہیں تو وقت گزر جاتا ہے اور احساس تک نہیں ہوتا. مجلس امام حسین اسی طرح ہے. اگر ہم ٹائم کاؤنٹ کریں گے بیٹھ کے کہ 6:18 تک کا ہے، 6 بجے تک ممبر چھوڑ دیں گے، 5:55 تک ممبر چھوڑ دیں گے، بھاری ہو جائے گا. میرے ساتھ جتنی دلچسپی سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی دلچسپی سے سنیے گا، یہ ٹائم بھی نہیں پتا چلے گا اور یہ مجلس بآسانی تمام ہو جائے گی. ایک بار مل جل کے صلوات پڑھ دیں تو میں بات آگے بڑھاؤں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی یا علی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہر آدمی کا ایک نام ہے. ہم نے دیکھا آئیے صاحب تشریف لائیے، فلاں صاحب آئیے تشریف لائیے. کبھی کسی نے عقل صاحب کو دیکھا ہے؟ حالانکہ عقل مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے. عقل صاحبہ ہو جائے گی. کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. تو عقل جو ہے کیا ہے؟ نبی کی بات ماننا عقل مندی کی علامت ہے کہ نہیں؟ نبی کے کلام پہ عمل کرنا، نبی کی باتوں پہ عمل کرنا، نبی کی سیرت پہ چلنا، یہ عقل مندی کی دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ پیروی از عقل ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی بات ہی تو عقل کی پیروی کہلائے گی کہ اگر کوئی نبی کی بات کو مان رہا ہے یعنی عقل کے پیچھے چل رہا ہے. پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اس ترجمے پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے 1.25 گواہ جس حدیث کے ہو آج ماننے والے اتنے مختصر کیوں نظر آتے ہیں؟ آج ماننے والے اتنے کم نظر کیوں آتے ہیں؟ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے. نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں سب کا مولا ہوں. نبی نے یہ کہا تھا میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کی مولائیت مانتا ہے وہ پہلے نبی کو مولا مانتا ہے پھر علی کو مولا مانتا ہے. جو علی کو مولا نہیں مانتا اس کا مطلب وہ نبی کو مولا بھی نہیں مانتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر نے اعلان کیا من کنت مولا، میں جس جس کا مولا ہوں، میں جس جس کا مولا ہوں. اگر نبی کی یہ بات مانی جائے تو عقل کی پیروی ہے کہ نہیں؟ عقل کی پیروی ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی اعلان آتا ہے تو وہ عقل کہلائے گا یا خواہش کہلائے گا؟ عقل کے مقابلے ہی میں تو خواہش ہے. اگر من کنتو مولا کے مقابلے میں کوئی نیا اعلان آتا ہے، اگر من کنتو مولا کے مقابلے میں کوئی نیا مولا آتا ہے، اگر من کنتو مولا کے مقابلے میں کوئی نئے صاحب آتے ہیں
تو وہ عقل کہلائیں گے یا خواہش کہلائیں گے؟ عقل کل ہے پیغمبر، ان کی باتوں کو ماننا عقل مندی کی دلیل، عقل کی پیروی کی دلیل۔ تو یا نبی کی بات مانی جائے یا نبی کے بعد جو آ رہے ہیں ان کی بات مانی جائے۔ اگر نبی کے مقابلے میں کوئی آ رہا ہے تو نبی ہے عقل، وہ ہے خواہش۔ عقل کی پیروی فرشتوں سے افضل بناتی ہے، خواہش کی پیروی جانوروں سے بدتر بناتی ہے۔ پیغمبر ہیں عقل کل۔ اگر نبی نے کہا من کن تو مولا، اگر کوئی اسے مان رہا ہے تو وہ عقل کی پیروی کر رہا ہے، اگر کوئی اس کے مقابلے میں نیا لا رہا ہے تو وہ خواہش کی پیروی کر رہا ہے۔ تو ہمیں کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ جو غدیر کے مولا کے پیچھے چلے وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، جو بعد کے رہبر کے پیچھے چلے وہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یا علی علی اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے جب قرآن مجید نے یہ کہا لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری منشا یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں اور جناتوں کی اکثریت کو واصل جہنم کر دے۔ ارادہ پروردگار ہے، کوئی بدل سکتا ہے؟ اللہ کی جنت، اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ، اگر وہ کسی کو بہشت میں بھیجنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر کسی کو واصل جہنم کر دے تو کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ سے سوال نہیں کر سکتا پروردگارہ یہ جہنم میں کیوں، پروردگارہ وہ جنت میں کیوں؟ اور اس کا ارادہ یہ ہے باوجود اس کے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کا جہنم میں جائے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کا جہنم میں جائے۔ اگر وہ جہنم میں بھیجنا چاہتا تو اللہ جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کو خلق کرتا، لیکن جنت اور جہنم کی تخلیق ایک ساتھ نہیں ہے، یعنی جنت کی عمر جہنم سے زیادہ ہے۔ پہلے جنت بنی ہے، اس کے بعد جہنم وجود میں آئی ہے۔ اور جہنم وجود میں کیوں آئی ہے؟ جہنم وجود میں آئی نہیں ہے، جہنم وجود میں لائی گئی ہے۔ جہنم بنی نہیں ہے، جہنم بنائی گئی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث قدسی، قول پیغمبر، قول پروردگار، لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر پوری دنیا علی کی ولایت پہ اکٹھا ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم بنی نہیں ہے بلکہ بغض علی کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار امام علی رضا علیہ السلام ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ماتم کی گرمی ابھی تک نہیں اتری۔ یہ شیعہ والی صلوات نہیں ہے میرے بھائی، یہ جھوم جھوم کے پڑھنے والی، مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ دھیمے سے صلوات پڑھ دینا یہ رئیسیت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے والے ہم ہو گئے تو دھیرے سے صلوات پڑھے، یہ منافقت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو بلند آواز سے صلوات نہ پڑھے وہ منافق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ چلن ہمارے معاشرے سے دھیرے دھیرے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نماز میں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب نماز تمام ہوتی ہے صلوات دھیمے سے، جب جعفر بھائی ہمارے پڑھاتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات اور دھیمی ہو جاتی ہے۔ جب آیہ صلوات پڑھی جاتی ہے نماز تمام ہوتی ہے، صلوات ٹھیک تھوڑی سی دھیمی مگر ٹھیک، آیہ صلوات پڑھی گئی اور دھیمی صلوات۔ اس کے بعد جب دعائے فرج امام زمان پڑھائی جاتی ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، جب یہ دعا تمام ہوتی ہے صلوات پڑھنے والا کوئی رہتا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے مسلم کوفے میں اکیلے رہ گئے۔ صلوات مل جل کے پڑھے اور یہ عادت بدل دیں۔ بھائی پہلے جب مائک نہیں ہوتا تھا خطیب کی سنگل آواز کتنی دور تک جائے گی؟
مجمع تک پہنچ جائے چیرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے بڑی بات ہے، لیکن باہر کے لوگ صلوات کی آوازی سے سمجھ جاتے تھے کہ اندر شیعہ لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد پر۔ جہنم بنی نہیں ہے، بنائی گئی، بغض علی کی اینٹوں پہ رکھی گئی، اس کے بعد جہنم بنی ہے۔ ورنہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ سب کے سب ولایت علی پہ اکٹھا ہو جاتے تو اللہ جہنم بناتا ہی نہیں۔ اور اٹھا کے دیکھیے قرآن کہ جب محشر کا ہنگام ہوگا، لوگ حساب و کتاب میں الجھے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے نامہ اعمال دیکھیں گے، نماز مکمل، روزہ مکمل، حج قبول، زکوٰۃ قبول، ہر عمل قبول، امر بالمعروف قبول، نہی عن المنکر قبول، ہر عمل تو کلیئر ہے۔ اب ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ نامہ اعمال اٹھائیں گے، دوڑیں گے جنت کی طرف، آواز قدرت آئے گی، وقفوا انہم مسئولون، ان لوگوں کو روکو، ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا اب محشر میں روک کے کیا پوچھا جائے گا؟ امام نے کہا وہی جو غدیر میں روک کے سنایا گیا تھا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جہنم بنی نہیں، بغض علی کی اینٹوں سے بنائی گئی۔ اسی لیے امام رضا نے فرمایا کہ اللہ نے جب زمین کو، اللہ نے جب پانی کو خلق کیا، پہلے پانی ہے نا، جب پانی کو خلق کیا اس کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب پانی کے سینے پہ زمین کو بچھایا گیا، لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب ہواؤں کو خلق کیا اس کی پیشانی پہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب خلاؤں کو خلق کیا گیا اس کے سینے پہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب فضاؤں کو بنایا گیا اس پہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب آسمان اول کو خلق کیا گیا اس پہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب دوسرے آسمان کو بنایا اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب سورج کو بنایا اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب چاند کو بنایا اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اتنے فضائل پتھروں میں پڑھ دوں وہ سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ ہر شے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب جنتوں کو خلق کیا جنت کے پہلے دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے 8 دروازے پر یہی کلمہ لکھا گیا، لیکن جب جہنم بنائی گئی اس پہ یہ کلمہ نہیں لکھا گیا۔ امام سے پوچھا گیا مولا ہر جگہ تو علی ولی اللہ تھا، جہنم کے دروازے پہ کیوں نہیں؟ امام نے کہا اس لیے تاکہ دشمن علی کو جہنم میں جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نواز ادب نے اسی لیے تو کہا تھا کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ ارے ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یا علی 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 یا علی علی۔ انسانوں کا خالق یہ بات کہے لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انسانوں اور جناتوں کی اکثریت کو واصل جہنم کر دیں گے۔ یہ کثیر کتنے میں آتے ہیں؟ قرآن کا کثیر جو ہے ہر ایک لفظ کا کسی نہ کسی فیصد پہ تو اطلاق ہوگا۔ اکثر کا اطلاق کتنے فیصد پہ ہوتا ہے؟ کثیر کا اطلاق کتنے فیصد پہ ہوگا؟ پیغمبر قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو کثیر موقع پر آپ کی مدد کی ہے۔
لوگ کہتے ہیں یہ جنگوں کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر کے زندگی میں جو جنگیں ہوئی ہے سب میں اللہ کی مدد شامل حال رہی، اور ان جنگوں کی تعداد غالباً 83 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا۔ قرآن کا کثیر بڑا دلچسپ ہے۔ قرآن کا اکثر اور قرآن کا کثیر دونوں کا مادہ سیم ہے، کثرہ یکثرو، اکثر، اکثرہم لا یعقلون، اکثریت جو ہے وہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، لا یعقلون کا یہ ترجمہ ہوگا۔ اکثر وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے، تو جو عقل نہیں رکھتا پاگل ہی تو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اکثریت پاگلوں کی ہے، اکثریت جہنمیوں کی ہے۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا اکثرهم لا يعلمون، اکثریت جاہلوں کی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جاہلوں کی بات آ گئی تو میں امام علی نقی علیہ السلام ممکن ہے آج ایک بہت بڑی بیماری ہے جسے کینسر کہا جاتا ہے، جو مومنین و مومنات اگر اس مرض میں جوجھ رہے ہوں اللہ انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، اور ہر مہلک مرض سے اللہ تمام مومنین کو محفوظ رکھے۔ ممکن ہے آج اس مرض کا، اس بیماری کا جسے کینسر کہتے ہیں، اس کا کوئی علاج ابھی ممکن علاج، کامیاب علاج نہیں نظر آ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں جا کے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، گھر لے جائیے مریض کو اور جتنے دن ہو سکے ان کی خدمت کیجیے، ان کی سیوا کیجیے، جب تک یہ ہیں تب تک ہے، اس کے بعد یہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن ممکن ہے کہ آنے والے زمانے میں کینسر کا کامیاب علاج نکل آئے، ممکن ہے۔ بالآخر ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ٹی بی کا علاج نہیں تھا، آج ہے الحمدللہ۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ٹائیفائڈ سے لوگ مر جاتے تھے، آج اس کا علاج ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے زمانے میں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ کینسر جیسی مہلک بیماری کا بھی کامیاب علاج ڈاکٹرز نکال لیں، ممکن ہے کہ نکل جائے۔ کینسر کا علاج نکلنا ممکن ہے، جہالت کا علاج نکلنا ممکن نہیں ہے۔ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو سکت الجاہل، ایک جملے میں 1400 صدی کی تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سن 11 ہجری میں پہلی اختلاف کی اینٹ رکھی گئی تھی۔ 28 صفر پیغمبر کی رحلت، 29 صفر اختلاف کے بیچ، 28 صفر پیغمبر کی رحلت، 29 صفر اختلاف کی بنیاد رکھی گئی۔ 1400 سال کی تاریخ عرض کر رہا ہوں۔ امام علی نقی کا ارشاد گرامی لو سکت الجاہل، جملہ ذہن میں رکھیے گا، مہلک بیماری کا علاج پاسبل ہے، جہالت کا علاج ممکن نہیں ہے کسی زمانے میں۔ نبی کے بعد سے جو اختلاف چلا سن 11 ہجری سے سن 1447 ہجری تک، جو آج کا پیریڈ چل رہا ہے، سن 11 ہجری سے 1447 ہجری آ گئی، آج بھی بننے بنانے کی لڑائی جاری ہے۔ بننے بنانے کی لڑائی تو شروع ہوئی تھی 11 ہجری سے، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، اور اختلاف ختم نہیں ہوا، لیکن اختلاف بننے بنانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ امام نقی ارشاد فرماتے ہیں لو سکت الجاہل لما اختلف الناس، اگر جاہل چپ ہو جائے تو انسانوں کے درمیان سے اختلاف رخصت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر اختلاف ہو رہا ہے، گھروں میں اختلاف، محلوں میں اختلاف، شہروں میں اختلاف، ملکوں میں اختلاف نہیں، بھائیوں میں اختلاف، انجمنوں میں اختلاف، کمیٹیوں میں اختلاف، تنظیموں میں اختلاف، گروہوں میں اختلاف، دوستوں میں اختلاف ہو رہا ہے، اور اختلاف کی وجہ تلاش کرنی ہے تو اختلاف کی وجہ تلاش نہ کرو، اپنی انجمن کے جاہل کو تلاش کرو، اگر جاہل مل جائے گا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اکثرهم لا يعلمون، اکثر جاہل ہیں، اکثرهم لا يعقلون، اکثر پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، نادان ہیں، اکثرهم لا يعلمون، اکثر لا علم ہے۔ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، اکثریت جہنمیوں کی ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔
اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی اکثریت پہ بڑا غرور ہوتا ہے، ہم زیادہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت احمقوں کی ہے، اکثریت جہنمیوں کی ہے. اب انجمنی سطح سے نکل کر، مجلسی سطح سے نکل کر عالمی سطح پہ جائزہ لے اور بات آگے بڑھ جائے گا، بات آگے بڑھ جائے گی اور میرا مضمون مکمل ہونے کے کگار پہ آ گیا ہے. اکثریت جہنمیوں کی ہے، اکثریت احمقوں کی ہے، اکثریت جاہلوں کی ہے. آج ہم سے یہی کہا جاتا ہے کتنے ہو، تھوڑے سے ہو، مختصر سے ہو، ہمیں اپنی اقلیت پہ فخر ہے کہ ہم قرآن والے کم ہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو زیادہ ہے وہ جاہل ہے، جو زیادہ ہے وہ پاگل ہے، جو زیادہ ہے وہ لا علم ہے، جو زیادہ ہے وہ جہنمی ہے. جو لوگ اپنی اکثریت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیں ان کا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جب شیطان نے اللہ سے اپنے سجدوں کی جزا مانگی تھی، اللہ سے جزا مانگ رہا تھا، اللہ سے جزا مانگ رہا تھا، وہ جو بغیر عمل کے جزا دیتا ہے. کتنے سجدے کیے تو زندگی ملی ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں تو آنکھوں میں روشنی ملی ہے، کتنے روزے رکھے ہیں تو زبان کو گویائی نصیب ہوئی ہے. کوئی عمل کیا تھا، لیکن یہ پورا وجود صحیح سلامت ہاتھ پیر کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. نمازوں کے بدلے دیا ہے، روزوں کے بدلے دیا ہے. کتنے حج کیے تھے کہ پیروں میں طاقت مل گئی، چلنے کی قوت مل گئی، چلنے کی صلاحیت مل گئی. کس نے یہ طاقت دی ہے؟ کتنے سجدوں کے بدلے دی ہے؟ کوئی سجدہ کسی انسان نے نہیں کیا تھا مگر اس نے نعمت حیات عطا کر دی. نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کون بچہ ماں کے شکم میں نماز پڑھتا ہے؟ مگر اللہ نے رزق پہنچایا کہ نہیں؟ شکم مادر میں انسان کا رزق پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ رزق پہنچا. کتنے سجدے کیے تھے؟ ایک بھی نہیں. مگر وہ اچھا پیدا ہونے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ بس پیدا ہوئے برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں بنے گا، نماز چل کے پہلے پڑھو. چلا چھٹی بعد میں ہوگا، روزہ پہلے رکھو. میں معاشرے کی لفظ استعمال کر رہا ہوں. کتنے سجدے کرائے اس نے پیدا ہونے کے بعد کہ اب تک ماں کے شکم میں تھے تو میں نے بٹھا کے کھلایا، دنیا میں آ گئے تو چلو پہلے نماز پڑھو. کرایا اس نے؟ نہیں کرایا. بیٹی پیدا ہوئی کہ 9 سال آرام کرو. بیٹا پیدا ہوا کہ 15 سال. 15 سال میں جب بالغ ہو جائے گا اب نماز واجب ہے. دنیا میں آنے کے بعد بھی 15 سال تک اس نے مفت میں رزق دیا. دنیا میں آنے کے بعد 9 سال تک اس نے بٹھا کے کھلایا. اور اس کے بعد جو نماز واجب بھی ہوئی تو وہ اجرت کے طور پہ واجب نہیں ہوئی ہے، وہ قربتاً اللہ کے لیے واجب ہوئی ہے. وہ بطور قربت ہے، بطور اجرت نہیں ہے. اس کی ایک نعمت کا حق کوئی ایک سجدے میں یا زندگی بھر کے سجدے میں ادا نہیں کر سکتا. یہ سجدے تو اس لیے تھے کہ انسان سربلند ہو سکے. یہ نمازیں تو اس لیے تھی کہ انسان کے وقار میں اضافہ ہو سکے. علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صلوات پر محمد و آل محمد. آدھی سے زیادہ مجلس ہو چکی ہے. کتنے سجدوں کے بدلے؟ نہیں کچھ نہیں دیا مانگا اس نے. نماز بھی اگر مانگی ہے، تسبیح مانگی ہے، سجدہ مانگا ہے، حج مانگا ہے تو اس لیے کہ انسانوں کا وقار باقی رہے. سجدہ اللہ کے وجود کو نہیں بڑھاتا ہے، اللہ کے وقار کو نہیں بڑھاتا ہے، بندوں کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. آج بھی انسانوں کی بھیڑ میں نمازیوں کی شان الگ ہوتی ہے. یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج بھی انسانوں کی بھیڑ میں نمازیوں کی شان الگ ہوتی ہے. مشہد کا واقعہ، نمازی کی بات آ گئی ہے. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ایام اضحیٰ کی آخری مجلس ہے. آج کے بعد پتہ چلے گا جب کل 9 ربیع الاول کا چاند نمودار ہوگا، کل پتہ چلے گا کہ 2 مہینہ 8 دنوں کی مجلسوں کا اثر کیا ہوا. 28 ذی الحجہ تک تو گانے سنے گئے ہوں گے. 28 ذی الحجہ تک تو بہت سے گناہ ہو رہے تھے، روا تھے. لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو بہت سے شرابی ٹھیکہ چھوڑ دیتے ہیں.
میں خانے سے رخ موڑ لیتے ہیں، کل پتا چلے گا کہ مجلسوں کا اثر کتنا ہوا۔ اگر ویسے ہی رہ گئے تو اس کا مطلب درمیان میں محرم سفر آیا ہی نہیں تھا۔ اگر بدلاؤ ہوا ہے تو اس کا مطلب مجلسوں میں آنے کا کوئی فائدہ پہنچا، ورنہ بزم حسینیت سے کوئی بنا بدلے چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں ہم نے یہی دیکھا کہ بزم عصمت میں سب بدلے، فارس سے سلمان آ کر منا علی البیت ہو گئے، غلامی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے میسم تمار ہو کر عاشق امیر المومنین نہیں ہوئے بلکہ معشوق امیر المومنین ہو گئے۔ ابو ذر غفاری وہ سچے، وہ صدیق، وہ صادق کہ رسول نے یہ کہا، اس طرح خود کو بدلا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پہ کوئی نہیں، ابو ذر سے زیادہ سچا آسمان کے نیچے کوئی نہیں۔ ہاں ہر ایک کو بدلتے دیکھا ہے بزم عصمت و طہارت میں، نہیں بدلتے دیکھا تو منافق کو۔ بزم رسالت میں بھی منافق رہا، بزم امامت میں بھی منافق ہی رہا۔ اگر کل اسی حالت میں رہے جیسے 28 ذی الحجہ کو تھے تو پتہ لگا لیجئے گا کہ ہمارے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے یا منافقت کی سند پائی جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی۔ مسجد ہے، نمازی کی بات ہے، نماز اس لیے کہ بندوں کا وقار بڑھایا جا سکے۔ مشہد شہنشاہ طوس کا حرم جہاں پایا جاتا ہے، جن لوگوں نے زیارت کی اللہ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور جو مشتاق زیارت ہے اللہ ان کو ان کے رزق میں اتنی برکت دے، یا کسی پریشانی کی وجہ سے اگر زیارت نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ ان کے ان پریشانیوں کو دور فرمائے تاکہ وہ ان مقامات کی زیارت کر سکے، زمانہ جا کے دیکھے والی طوس کا، شہنشاہ مشہد کا روضہ اور اس کی جلوہ گری۔ مشہد ہے، امام رضا کا حرم ہے۔ آج بھی ایران میں یہ روش پائی جاتی ہے کہ جب کسی امام کی ولادت یا شہادت کا موقع آتا ہے، یعنی تاریخ ولادت یا تاریخ شہادت آتی ہے، تو لوگ حسب حیثیت، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اس لحاظ سے مومنین کی خدمت میں عیدی کے طور پر کوئی نہ کوئی خدمت انجام دینے لگتے ہیں۔ جو مشی کا منظر آپ ویڈیوز کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ نجف سے کربلا جو زائرین زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کھانے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، ہر طرح کے خورد و نوش کا سامان وہاں پہ مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی حکومت نہیں کراتی۔ اچھا کمال کی بات ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی پولیس نہیں۔ میں بھی ہو کے آیا ہوں، ہمارے گورے چاہ بھی زیارت کر کے آئے، اس مجمع میں اور بھی مومنین ہوں گے جو زیارت کر کے آئے ہوں گے۔ نجف سے کربلا تک 80-90 کلومیٹر کا پیدل سفر اور کوئی فورس نہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مشی کرنے والوں میں کوئی عراقی بھی نہیں ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، امریکہ، لندن، ہر ملک کے لوگ ہیں سوائے اس ملک کے جہاں مشی ہو رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کا مجمع، کوئی فورس نہیں۔ یہاں ہمیں 1 گھنٹے کی مجلس کرنے کے لیے 12-8 پولیس بٹھانی پڑی ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا مارچ ہو گیا، اتنی بڑی مشی ہو گئی، کوئی فورس نہیں۔ جا کے دیکھے لوگ، کھانے پینے کا اتنا اہتمام حکومت کی طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ انہی مومنین کی طرف سے جو وہاں رہتے ہیں۔ پھر اتنا اہتمام وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے نکتہ چینی نہیں کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ میری جتنی اوقات ہے میں اتنا کروں گا، میری جتنی حیثیت ہے میں اتنا کروں گا، میری کھانا کھلانے کی حیثیت ہے میں کھانا کھلاؤں گا، میں پانی پلا سکتا ہوں میں پانی پلاؤں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹیشو پیپر بانٹ سکتا ہوں نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر مرحبا یا زوار الحسین یہ کہہ سکتا ہوں، وہ کروں گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس گھر ہے، میں کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا، گھر کا دروازہ کھول دیا تاکہ زائرین اگر گزرے تھکن محسوس کرے تو وہ آ کر کچھ دیر کے لیے آرام کر لے۔ یعنی جتنی میری حیثیت ہے میں اتنا کروں گا۔ یہی مزاج ایران میں جب ولادت شہادت کا موقع آتا ہے، جس کی جو حیثیت ہوتی ہے، اگر کوئی کچھ نہیں
چند روپے کی چاکلیٹ بھی خرید کے لایا، بیچ میں لے کے کھڑا ہو گیا، زائرین آتے گئے، ایک ایک اٹھاتے گئے، لے کے چلے گئے، جب تک ہے تقسیم کی ختم ہو گئی، کوئی شرم و حیا نہیں، بس اتنی دعا کرتے مولا قبول فرما لے۔ جس کے پاس بانٹنے کی بھی حیثیت نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی پیشہ جانتا ہے۔ مثلا ایک موچی ہے، یا جوتے پالش کرے گا یا جوتے سلے گا۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ولادت یا شہادت کسی چیز کا موقع تھا، وہ موچی تھا، جوتا پالش کرنے والا، جوتے سلنے والا، وہ حرم کے باہر بیٹھ گیا۔ کس لیے؟ آج ولادت کا موقع ہے، میں فری میں مومنین کے جوتے کی پالش کروں گا اور سلوں گا۔ وہ یہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ کچھ بانٹ نہیں سکتا تھا۔ اس نے سوچا جو جانتا ہوں اسی کے ذریعے تو میں امام کے چاہنے والوں کی خدمت تو کر سکتا ہوں نا، اتنا ہی کروں گا۔ وہ خدمت کرنے کے لیے بیٹھ گیا، نمازی کی بات کر رہا تھا، خدمت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ مشہد، لوگوں کی آمد و رفت، امام کا حرم، اطراف میں جو گھر ہے یا ہوٹلز ہے، ایک مرتبہ شور اٹھتا ہے کہ بچے کو بچاؤ، یعنی کسی مکان سے کوئی بچہ گرنے لگا، لوگوں کی بھیڑ اکٹھا تھی کہ بچے کو بچاؤ۔ یہ موچی جو دوسروں کے جوتے صاف کر رہا تھا، اس نے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا، فوراً ہاتھ اٹھایا، وہ بچہ ہوا میں معلق ہو گیا، ہوا میں معلق ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ بچہ زمین کی طرف آتا ہے، والدین وہ جس کا بچہ تھا انہوں نے آہستہ سے اپنی گود میں لیا، لوگ بچے کو لے کے چلے گئے۔ مگر وہ جو بھیڑ تھی اس نے دیکھا کہ یہ کس کے ہاتھ کی طاقت ہے کہ بچہ، کوئی بھی چیز جب بلندی سے پستی کی طرف آتی ہے تو بہت رفتار کے ساتھ آتی ہے۔ آہستہ آہستہ بچہ زمین کی طرف آیا، اس کے ہاتھ میں یہ کون سی طاقت ہے؟ آئے اس کے قریب، کون ہو؟ فرشتے ہو؟ معصوم؟ ایک بار صلوات پڑھ حضرت آل محمد پر۔ ذرا صلوات پڑھ۔ استفام کر رہا ہوں، گفتگو چند لمحوں کی، اور رحمت ایک بار بھی مل کے صلوات پڑھ۔ میری طرف متوجہ رہے تاکہ میں بات آگے بڑھا سکوں۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ لوگوں نے سوچا، بس تمام کرو، آپ پریشان نہ ہو، گفتگو میری مکمل ہو رہی ہے، وقت بھی تمام ہو رہا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ اس کے ہاتھ میں یہ طاقت، یہ کون ہے؟ آئے اس کے قریب، معصوم ہو، نبی ہو، ولی خدا ہو، امام ہو، فرشتے ہو، کون ہو تم؟ اس نے کہا نہ معصوم، نہ نبی، نہ ولی خدا، نہ فرشتہ، نہ امام، میں کوئی نہیں ہوں۔ کہا پھر؟ کہا جیسے تم عام انسان ہو ویسے میں عام انسان ہوں۔ کہا پھر یہ اختیار ہمارے پاس تو نہیں ہے، یہ طاقت تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ہوا میں ہاتھ لہرائیں اور وہ گرتا ہوا بچہ گر جائے، تمہارے گرتا ہوا بچہ سمجھ جائے، تمہارے ہاتھ میں طاقت کہاں سے آئی؟ کہا یہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے پاس یہ طاقت ہے، میں نے سوچا کسی کے بچے کی جان بچا لی جائے تو میں نے اسے بچا لیا۔ لوگوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں چھپا رہا ہوں۔ نہیں، لوگوں نے یقین کیا، اس کو اپنے ساتھ لیا، اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین کے پاس جو مرجع تقلید تھے ان کے پاس لے گئے، اور لے جانے کے بعد اس مرجع تقلید کو وہ پورا واقعہ بتایا انہوں نے کہ اس نے، اس کے ہاتھوں سے ایسی کرامات صادر ہوئی ہے، آپ اس سے پوچھیے یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس عالم دین نے پوچھا کون ہو بھائی، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں اسی مشہد کا رہنے والا ہوں، میں کہیں دور دراز سے نہیں آیا ہوں۔ کہا پھر یہ اتنا اختیار تمہارے پاس کیسے؟ کوئی عمل انجام دیتے ہو؟ کہا نہیں۔ کوئی خاص وظیفہ ہے تمہارا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ طاقت کہاں سے آئی تمہارے پاس، کون سا عمل انجام دیا ہے؟ کہا سرکار بس یہ سمجھ لیجئے، جس روز سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے آج تک کوئی واجب نہیں چھوڑا ہے، آج تک میں نے کوئی واجب نہیں چھوڑا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ نے کہا نماز پڑھو، میں نے کہا ٹھیک۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، میں نے کہا ٹھیک ہے۔
اللہ نے کہا زکات میں نے قبول کر لیا، اللہ نے کہا خمس میں نے قبول کر لیا، اللہ نے کہا حج میں نے قبول کر لیا، اللہ نے کہا امر بالمعروف میں نے قبول کر لیا، اللہ نے کہا نہی عن المنکر میں نے قبول کر لیا، اللہ نے کہا ولایت اہل بیت میں نے قبول کر لیا، اللہ نے کہا ان کے دشمنوں سے برات میں نے قبول کر لیا۔ آج تک اللہ نے جو بھی کہا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج وہ بچہ گر رہا تھا، میں نے اللہ سے کہا پروردگار اسے بچا لے، آج اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ آج تک میں اس کی باتوں پہ لبیک کہتا رہا، آج میرے اللہ نے اپنے بندے کی باتوں پہ لبیک کہہ دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔